الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الذين اقتدوا بسننه واهتدوا بسماته أما بعد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق اللہ العظیم. ناظرین محترم، اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور مسلمان عاقل ہونے کی حیثیت سے، بالغ ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو ایک ذمہ داری دی ہے. ہر انسان اپنی ذمہ داری کے بارے میں جواب دہ ہوگا قیامت کے دن. اس حدیث میں جو کہ بخاری اور مسلم رحمہم اللہ نے اپنی صحیحین میں انہیں ذکر کیا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ اے لوگو، اے میرے امتیوں، تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے، ہر ایک شخص جواب دہ ہے اپنی رعایا کے بارے میں. ایک ایک کو، یعنی کہ میں الگ نہیں اس حکم سے، آپ بھی الگ نہیں ہیں اس حکم سے. جتنے بھی امتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کلکم کے لفظ میں آ گئے ہیں. سارے کے سارے جتنے بھی امتی ہیں، ہر ایک امتی جواب دہ ہے. قیامت کے دن اسے جواب دینا ہوگا اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک شخص کو اس کے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: فالامام الاعظم الذي على الناس راع. مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے کہ وہ امام، وہ حاکم جو لوگوں کے اوپر حکمرانی کرتا ہے، وہ قیامت کے دن اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہوگا. اپنی رعایا کے بارے میں اس بات کا جواب دہ ہوگا کہ کیا اس نے اپنی رعایا کو اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی دعوت کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلایا تھا یا نہیں، اللہ کی فرمانبرداری کرنے کا حکم دیا تھا یا نہیں دیا، اور اسی طرح اللہ کی نافرمانیوں سے روکا تھا یا نہیں روکا. ہر ایک چیز کے بارے میں جو اس کے ماتحت ہے اس سے سوال کیا جائے گا. اس حدیث میں جو جتنی ذمہ داری جس کی ہوگی اتنی اس سے پوچھ بھی اتنی سخت ہوگی. یعنی کہ جو امام ہے، جو حاکم ہے، چاہے وہ ایک بستی کا ہو، ایک گھر کا ہو، ایک شہر کا ہو، یا ایک امت کا، ایک ملک کا ہی کیوں نہ ہو، سارے کے سارے حاکم اس میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد فرمایا: والرجل راع علی اہل بیتہ، اور جو مرد ہے وہ اپنے گھر کے بارے میں، جو اس کے ماتحت گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، چاہے اس کے بھائی بہن ہو یا اس کی اولاد ہو، اس کی بیوی ہو، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وہ اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہوگا. اب مرد کی کیا ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں کس چیز کی پوچھ گچھ ہوگی؟ وہ یہ ہے کہ مرد، ان کو سب سے پہلے ان کا مسکن، ان کے ٹھہرنے کی جگہ، وہ ان کو مہیا کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اس کے بارے میں مرد سے پوچھا جائے گا. ان کو خوراک، ان کا لباس، ان کی تربیت، ان کی تعلیم، جتنے بھی پہلو آتے ہیں اس کے اندر، اس کے بارے میں یہ مرد جواب دہ ہوگا اور قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا: وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ. اسی طرح جو عورت ہے یہ بھی اپنے گھر میں اپنے خاوند کے گھر کی اور اس کی اولاد کی، جو اس کے ماتحت ہے، اس کے بارے میں جواب دہ ہوگی. کیا اس نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی طرح کی تھی یا نہیں کی؟ اس کے گھر کی جتنی ذمہ داریاں ہیں، چاہے اس کی شرح میں علماء لکھتے ہیں کہ جو بچے ہیں ان کا بستر لگانا، ان کے کپڑوں کو چینج کروانا، جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں ماں کے تحت آتی ہیں، ماں ہونے کے سبب سے، تو یہ سب ذمہ داریوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. اس سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے اپنی اولاد کو نیک راہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف ان کو بڑھایا تھا، یا تو نے ان کو اللہ کی نافرمانیوں کی طرف دیا تھا. آج اپنے ماحول کا ہم اگر اندازہ لگائیں تو ہم بچوں کو خاموش کرانے کے لیے اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑوا دیتے ہیں، اس کو چپ کرنے کے لیے، اس کی شور سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے، بچانے کے لیے اسے ہم
کوئی نیک بات نہیں بتاتے، کوئی اللہ کی فرمانبرداری کی طرف اسے نہیں بلاتے، اسے قرآن کی تعلیم نہیں دیتے، حدیث کی تعلیم نہیں دیتے، بلکہ اس کے بجائے ہم اسے موبائل پکڑوا دیتے ہیں کہ چلو اس میں ہمارے لیے سکون ہے، حالانکہ بچے کی زندگی اس میں تباہ ہو رہی ہے۔ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا ماں سے پوچھیں گے، عورت سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی ذمہ داری مکمل ادا کی ہے یا نہیں کی، اس کی اپنے اولاد کی تربیت تو نے کس طرح کی ہے، اپنے اولاد کا خیال تو نے کس انداز سے رکھا ہے، کس ماحول میں انہیں بڑا کیا ہے۔ تو سب ہر ایک شخص پوچھا جائے گا اس سے، اس کی رعایا کے بارے میں، جتنے اس کے ماتحت لوگ آتے ہیں، جتنی اس کے ذمہ داریاں ہیں، اپنی ذمہ داری کا ہر ایک شخص جواب دہ ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے آخر میں آ کے یہ بھی فرمایا وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، یہاں تک کہ جو آدمی کا غلام ہے، جو ایک نوکر ہے، اس سے اس کے سید جو ہے، اس کا جو سردار ہے، جو اس کا آقا ہے، جو اس کا جو حاکم ہے، اس کے مال کے بارے میں اس سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، اس غلام سے بھی، یہاں تک کہ غلام کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، غلام سے اس کے ماتحت صرف کیا ہے کہ آقا کے جو کام کرنے ہیں یا جو آقا کے مال کی حفاظت کرنی ہے یا اس کی ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں بھی اس سے پوچھا جائے گا۔ یعنی کہ ہر ایک شخص اس سے پوچھا جائے گا، اس حکم سے نہ میں بری ہوں، نہ آپ بری ہیں، نہ کوئی اور بری ہے، ہر ایک شخص کو اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے متعلق پوچھا جائے گا اس سے۔ اور آخر میں فرمایا الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر ایک شخص اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہوگا، اپنی جو اس کی رعایا ہے، اس کے ذمہ جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کے بارے میں اسے جواب دینا ہوگا۔ تو آئیے ہم سوچ کریں کہ ہمارے ماتحت کتنی ذمہ داریاں ہیں، کتنی ذمہ داریاں ہمیں اللہ نے سونپی ہیں، چاہے والد کی صورت میں ہوں، چاہے ایک حکمران کی صورت میں ہوں، چاہے ہم دفتر میں کسی بڑے عہدے پر ہوں، چاہے سرکاری ملازم ہم ہوں، یعنی ماتحت ہمارے جتنے بھی آتے ہیں ان کو ہم کس طرح بلا رہے ہیں؟ کیا ہم انہیں اپنی طرف دعوت دیتے ہیں یا اللہ کے دین کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں؟ کیا ہم ان کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں یا اللہ سے دور کرنے والے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ کتنا انصاف کرنے والے ہیں؟ تو ہر ایک شخص سے پوچھا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، چاہے غلام ہو، مالک ہو، ہر ایک شخص سے پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو مکمل طور پر نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔